خداوند کے پاک کلام کی طرف رجوع کریں گے۔ یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 14 آیات، بڑی فیمس آیات ہیں یہ۔ یوحنا، مقدس یوحنا رسول کا انجیلی بیان اور اس کا پہلا باب، پہلی 14 آیات ہمارے لیے تلاوت کریں گی محترمہ مسز ارم عمران۔ یسوع مسیح کے ابدی جلالی پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خوشیوں کے یہ بھرپور لمحات آپ سب کو مبارک ہوں۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا، یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا، حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے اور دنیا میں آنے کو تھا۔ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص رحمت اور برکت ہو، آمین آمین۔ یہ کرسمس سیزن ہے اور آج دسمبر 2023 کی 24 تاریخ ہے۔ ہمارے گھر، ہمارے چرچز اور مسیحی ادارے، ہر جگہ پر ہمیں ایک فیسٹیوٹی نظر آتی ہے۔ ہم نے اپنے گھروں کو ایک مہینہ پہلے سے ہی کرسمس کے لیے ڈیکور کرنا شروع کر دیا تھا، اور آج آپ پوری دنیا پر اگر نظر کریں گے تو دنیا کے بہت بڑے بڑے ایئرپورٹس، مالز، سڑکیں سب کرسمس کی ڈیکوریشن سے بھری ہیں۔ ہمارے ملک میں اگرچہ ایسا نہیں ہے، ہم نے پچھلے سال بھی گزارش کی تھی اپنے ضلع کی، اپنے شہر کی انتظامیہ سے کہ وہ ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم سیٹلائٹ ٹاؤن میں ایک کرسمس ٹری سجا سکیں، لیکن افسوس کہ ہمیں اجازت نہ ملی۔ لیکن پوری دنیا میں آپ کو ہر جگہ پہ کرسمس کی ڈیکوریشن نظر آتی ہے۔ کرسمس ٹریز، اس کے بالز اور یہ جو ریتس ہیں یہ، اور بوز، اور اسی طرح کی کرسمس لائٹس، بے شمار چیزیں ہیں جن پر ہم کرسمس سیزن میں بہت زیادہ وقت اور روپیہ صرف کرتے ہیں۔ ہم اپنے چرچ کو خوبصورت سے خوبصورت تر بنانے اور سجانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو ایوری تھنگ از ٹیمپریریلی۔ لائٹس، ڈیکور جس پہ ہم لاکھوں روپیہ صرف کرتے ہیں، وہ کرسمس کے گزرتے ہی ہمیں بے مقصد نظر آتا ہے۔ ہم کرسمس ٹری اتارنا شروع کر دیتے ہیں، لائٹس اتارنا شروع کر دیتے ہیں، اور نئے سال کے پہلے ہفتے میں ہر ایک چیز پیک کر کے
संभाल दी जाती है। बहुत से लोगों के नजदीक क्रिसमस यही है। वो सारा साल क्रिसमस की डेकोरेशन के बारे में सोचते हैं और फिर पूरी तरह से अपना रुपया, पैसा और वक्त इसके लिए खर्च करते हैं। लेकिन आज सुबह मैं आपकी तवज्जो क्रिसमस के कुछ दीगर इंग्रेडिएंट्स की तरफ दिलाना चाहता हूं, जो टेम्परेरी नहीं है, वो हमेश की उनके अंदर मौजूद है। और मैं 3 बातें इस टेक्स्ट में से आज आसान, बिल्कुल आसान लफ्जों में आपके साथ बयान करूंगा। 3 बातें इस टेक्स्ट में से। पहली बात, आइए हम क्रिसमस की शख्सियत पर गौर करें। द पर्सन ऑफ क्रिसमस। मैं आपकी तवज्जो इन तमाम चीज़ों से हटाकर, डेकोरेशन, लाइटिंग, इन चीज़ों से हटाकर आपकी तवज्जो क्रिसमस की शख्सियत की तरफ दिलाना चाहता हूं। यहां पर यूहन्ना अपने इंजीली बयान, उसके पहले बाब और उसकी पहली आयत में ये बयान करता है, उस शख्सियत के बारे में बयान करते हुए कहता है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है, क्योंकि 14वीं आयत में वो कहता है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। सो खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत, खुदावंद यीशु मसीह जिसको यूहन्ना अपने इंजीली बयान में खुदा का कलाम कहकर मुखातिब करता है, ही इज द पर्सन ऑफ क्रिसमस। वो शख्सियत है जिसके इर्द गिर्द क्रिसमस या बड़े दिन के तमाम वाकयात घूमते हैं। यहां पर उस शख्सियत के बारे में यह बयान किया गया है कि वो इब्तिदा से है। क्रिसमस इज नॉट द बिगिनिंग ऑफ दैट पर्सन। क्रिसमस या बड़ा दिन, या आप कह लें कि आज से 2000 बरस पेशतर जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुए, तो वो खुदावंद यीशु मसीह का शुरू नहीं है। दैट इज नॉट द बिगिनिंग ऑफ जीसस। बल्कि यूहन्ना ये बयान करता है कि वो इब्तिदा से है, और यही लफ्ज इब्तिदा आप पैदाइश की किताब उसके पहले बाब और उसकी पहली आयत में भी खुदा के बारे में पढ़ते हैं। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। इब्तिदा, यहां पर जो लफ्ज इब्तिदा है ये एटर्निटी की तरफ इशारा करता है। इब्तिदा जिसके आगाज का हमें कुछ पता ना हो, हमें उसके आगाज का बिल्कुल पता नहीं है, हम उसको अज़ली कहते हैं, और हमें उसके इख्तिताम का भी पता नहीं, इसलिए हम उसको अबदी कहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में यहां पर लिखा है कि वो इब्तिदा से है, यानी उसके शुरू का हमें कुछ पता नहीं। जब वो बैतलहम में पैदा हुआ तो ये उसका आगाज नहीं है
بلکہ وہ اس سے پہلے موجود ہے. سو دا پرسن آف کرسمس، اس کی پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ شخصیت جو کرسمس کی شخصیت ہے، خداوند یسوع المسیح، یہ ابتدا سے ہے. اس کے آغاز کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں، کیونکہ اس کے بارے میں یہاں پر لکھا ہے کہ یہ آغاز ہی سے ہے اور یہ خدا کے ساتھ ہے. پھر یہاں پر لکھا ہے کہ وہ کلام خدا کے ساتھ تھا، اور وہی کلام خدا تھا اور خدا ہے. اس کو خدا کے برابر اور خود اس کو خدا کہا گیا ہے. میں یہاں پر لوگاس کی نسبت سے کہ وہ کس طرح سے خدا ہے اس کو پیش نہیں کرنا چاہتا. میں آج ایک مختصر اور سادہ پیغام آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ شام کو بھی سنیں گے اور کل صبح بھی سنیں گے. خداوند یسوع مسیح کو یوحنا اپنے انجیلی بیان میں کرسمس کی شخصیت کے طور پر پیش کرتا ہے، دا پرسن آف کرسمس. اور وہ اس پرسن آف کرسمس کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ وہ ابتدا سے ہے. اس سے پیشتر کہ وہ دنیا میں پیدا ہوتا، وہ اس سے پہلے موجود تھا، اور اس کے آغاز کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے. وہ ہماری سوچ اور سمجھ سے بعید ہے. ہم اس کو جان نہیں سکتے. اس کے آغاز کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ اور خدا ہے. فلپیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے کہ وہ خدا ہے، لیکن اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. کرسمس از دا ڈے، یا بیت لحم میں چرنی کا وہ جو سارا منظر ہے، وہاں پہ وہ خدا کا آغاز نہیں ہے مسیح کا. مسیح اس سے پہلے موجود تھا، لیکن کرسمس کے دن خدا انسانی تاریخ کا حصہ بن گیا. خدا جو ہماری سوچوں اور سمجھوں سے بعید، خدا جو قادر مطلق، خدا جس کے آغاز کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، وہ خدا جو ٹائم اور سپیس، کون اور زمان سے بعید ہے، جس پر وقت اور زمانوں کی گردش اثر انداز نہیں ہوتی، وہ خدا انسانی تاریخ کا حصہ بن گیا اور جغرافی طور پر ایک خاص سرزمین اور اس کے ایک چھوٹے سے قصبے یعنی بیت لحم میں ایک سرائے کے اندر جہاں جانوروں کے باندھنے کی جگہ ہے، وہاں پہ وہ پیدا ہوا. اور جب وہ پیدا ہوا تو اس کو چرنی میں رکھا گیا. اسی لیے فرشتوں نے چرواہوں سے کہا تھا کہ تمہارے لیے داؤد کے شہر میں تمہارے لیے منجی پیدا ہوا ہے، اور اس کا نشان یہ ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. چرنی، بیت لحم، وہ سرائے، اور اس میں اس کرسمس بیبی یعنی خداوند یسوع مسیح کی پیدائش، یہ آغاز ہے اس وقت کا جب خدا انسانی تاریخ کا حصہ بن گیا. آئیے دوسری بات پر غور کریں. دوسری بات جو میں آپ کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں آج صبح، وہ ہے کرسمس کی قدرت اور طاقت، دا پاور آف کرسمس. پہلی بات ہم نے غور کی پرسن آف کرسمس، دوسری بات دا پاور آف کرسمس. کرسمس یا بڑے دن کی قدرت پر غور کیجئے. جو بچہ چرنی میں پیدا ہوا اس کے بارے میں یوحنا کہتا ہے سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. یہ طاقت تخلیق کرنے والی طاقت ہے. سب چیزیں جو کچھ دنیا میں پیدا ہوا وہ اس کے وسیلے سے پیدا ہوا ہے، بلکہ وہ خود
خالق ہے، جو کائنات میں یہ اربوں خربوں نوری سال پر مشتمل یہ کائنات یہ خدا کی پیدا کرتا ہے، اسی کلمے کی، اسی مسیحا کی تخلیق ہے جس کی پیدائش کے دن کو ہم منانے والے ہیں۔ He has the power to create. وہ دنیا کو پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں۔ وہ نہ صرف اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے بلکہ وہ اس کو سنبھالنے والا بھی ہے۔ کلوسیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا خط اور اس کا پہلا باب، اس کی 16ویں اور 17ویں آیت کو دیکھیں۔ وہاں پر لکھا ہے کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہو یا زمین کی، دیکھی ہو یا اندیکھی، تخت ہو یا ریاستیں، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اس میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ نہ صرف وہ ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ سب چیزیں اس کے وسیلے سے قائم رہتی ہیں۔ کلوسیوں ہی کے خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اپنی قدرت کے کلام سے سب چیزوں کو سنبھالتا ہے، لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ سب چیزیں اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ He is the glue of galaxies. جتنی بھی کہکشائیں ہیں کائنات میں، اسی کے وسیلے سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں، منسلک ہیں اور جڑی ہوئی ہیں۔ اس کائنات میں سورج، چاند، ستارے، اجرام فلک، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، جو چیزیں بھی ہیں وہ سب خداوند کی وجہ سے، اس کرسمس پرسن، کرسمس کی شخصیت کی بدولت وہ سب چیزیں قائم ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتا تو یہ کائنات قائم نہ رہتی، بلکہ تخلیق نہ ہوتی۔ وہ نہ صرف تخلیق کرتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، بلکہ وہ اپنی قدرت کے کلام سے ان سب چیزوں کو سنبھالتا ہے۔ اس نے ان کو قائم رکھا ہے اور سب چیزیں اس میں قائم رہتی ہیں۔ اور تیسری اور آخری بات جس کو میں آج آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے پرپس آف کرسمس۔ کرسمس کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پر اس کو بیان کیا گیا کہ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ وہ اس لیے اس دنیا میں تشریف لایا تاکہ لوگ زندگی پائیں۔ وہ زندگی کا پیغام لے کر اس دنیا میں آیا، یہ اس کا مقصد تھا۔ وہ خدا کی حقیقی صورت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لایا۔ اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں پیدا ہوتے، میں چند دن پہلے ایک جگہ پہ عرض کر رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں پیدا ہوتے، لوگ خدا کے بارے میں ڈیفرنٹ آئیڈیاز رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر جو یونانی دنیا تھی اس زمانے کی، اس میں خدا کے بارے میں یہ تصور تھا کہ خدا بے حس ہے، اس کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ انسانوں کے بارے میں نہ سوچتا ہے، نہ ان پر نظر کرتا ہے، نہ ان کی پرواہ کرتا ہے۔ آپ اپکوری اور ستوئیکی فیلسوف کے بارے میں پڑھتے ہیں اعمال کی کتاب کے 17ویں باب میں، جب پالوس رسول اتھینے میں تھا۔ یہ فلسفی یہی ہے کہ خدا بے حس ہے، بے پرواہ ہے، اس کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ دوسری طرف یہودی تھے اور یہودی یہ تصور کرتے تھے کہ خدا جو ہے یہ صرف ایک تقاضا کرنے والا خدا ہے۔ اس نے اپنی شریعت دی ہے، He is the God of law۔
He is the demanding God. اور وہ اس شریعت کے وسیلے سے تقاضے کرتا ہے. تم اگر گناہ سرزد ہو جائے تو قربانیاں چڑھاؤ, یہ کام کرو اور وہ کام نہ کرو. ڈو اینڈ ڈو ناٹ. آئین, قانون, ان کے خیال میں یہی خدا تھا. خداوند یسوع مسیح اس لیے اس دنیا میں دا پرپز آف کرسمس از کہ وہ خدا کی حقیقی صورت کو دنیا پر ظاہر کرے اور دنیا کو یہ بتائیں کہ خداوند بے پرواہ نہیں ہے. وہ ایسا خدا نہیں ہے جو بے حس ہے, بلکہ He is the God who loves. محبت کرنے والا خدا ہے, اور وہ اس لیے اس دنیا میں آیا تاکہ خدا کی محبت کو دنیا پر ظاہر کرے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. سو بیٹے کو بخشنے کا مقصد خدا کی محبت کو دنیا پر ظاہر کرنا ہے. دس از دا پرپس. خداوند یسوع مسیح اس لیے دنیا میں آئے تاکہ وہ خدا کی سچی صورت کو دنیا پر ظاہر کر سکے کہ خداوند ہم سے محبت کرتا ہے, وہ بے پرواہ نہیں ہے. اور دوسری بات کہ وہ صرف تقاضے کرنے والا خدا نہیں ہے. He is not just the God of law. He is the God of love. وہ محبت کرتا ہے, اور وہ صرف قربانیاں مانگتا نہیں, بلکہ اپنے بیٹے کے وسیلہ سے وہ قربانی دینے کے لیے, اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے خود اس دنیا میں موجود ہوا. سو کرسمس بتاتا ہے کہ گاڈ از ناٹ ڈیمانڈنگ گاڈ, بٹ ہی از اے گیور. وہ دینے والا خدا ہے, اور اس نے اپنی جان بہتوں کے لیے فدیے میں دی. خداوند یسوع مسیح اس لیے اس دنیا میں, دس از دا ریئل پرپز. لوگ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں, دیٹ از دا پرپز آف کرسمس. اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے. میں نے 3 باتیں آپ کے سامنے آج صبح پیش کی ہیں. کرسمس کی شخصیت, کرسمس کی قدرت, اور کرسمس کا مقصد. یہ 3 باتیں آج صبح میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس کرسمس کا آغاز کرتے ہوئے, تاکہ آپ اپنے آپ کو تیار کر سکیں to welcome the person of Christmas, to experience the power of Christmas, and to accept the purpose of Christmas in your hearts. Thank you very much. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا